الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة غرفا یرى ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز تہجد کی فضیلت و اہمیت کا تذکرہ کروں گا۔ تہجد کی نماز گرچہ نفل نماز ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، مگر اس کی فضیلت و اہمیت حدیثوں کے اندر کثرت سے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تہجد کو اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ابتداء اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھا کرتے تھے، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں آ کر نمازوں کے اندر رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا، سورہ مزمل کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑے لپٹنے والے، اے کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصوں میں آپ قیام کیا کریں، آپ رات کے کچھ حصوں میں تہجد پڑھا کریں، پوری رات آپ تہجد نہ پڑھیں۔ آگے اللہ رب العزت نے کچھ حصے کی تفسیر کی ہے کہ نصفہ او انقص، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زائد، کچھ حصہ زائد آپ قیام کریں، تہجد پڑھیں، اور آدھی رات آپ آرام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تہجد پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے صحابہ کے پاؤں مبارک ورم ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کیا کہ آپ پوری رات تہجد نہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، نبی معصوم ہوتے ہیں، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے زیادہ آپ کا مقام تھا، معصوم ہونے کے باوجود آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، راتوں رات نمازوں کے اندر آپ رویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتلائیے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ حضور کی ساری بات عجیب تھی، کون سی بات ایسی نہیں تھی جو عجیب نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے، میرے بستر پر میرے لحاف کے اندر ایک ساتھ لیٹ گئے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مجھے چھوڑو، میں اپنی رب کی عبادت کروں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرما کر آپ نے نماز کی نیت باندھ لی اور قیام کی حالت میں اس قدر رونے لگے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینہ مبارک پر بہہ رہا تھا، حتیٰ کہ آپ سجدے میں گئے، رکوع میں گئے، رکوع اور سجدے کی حالت میں اس قدر رونے لگے۔ پوری رات گزر گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے، آپ فجر کے لیے تشریف لے آئیے۔
اما عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور سے دریافت کیا اے اللہ کے حبیب آپ کے گناہ بخشے بخشائے ہیں، آپ پھر اس قدر راتوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو اہتمام سے پڑھا کرتے تھے۔ بے شمار فضیلتیں آئی ہیں تہجد کی حدیثوں کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سے سب سے افضل سب سے اعلیٰ تہجد کی نماز ہے۔ یہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل صلاة اللیل علی صلاة النہار کفضل صدقۃ السر علی صدقۃ العلانیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز کی فضیلت ایسی ہے دن کی نماز پر جس طرح چھپ کر صدقہ دینے کی فضیلت کھلم کھلا صدقہ دینے کی فضیلت سے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک شخص چھپ کر صدقہ دیتا ہے، ایک شخص کھلم کھلا صدقہ دیتا ہے، اور چھپ کر صدقہ دینا کسی کو پتہ نہ چلے یہ صدقہ افضل ہے کھلم کھلا دینے سے۔ ایسے ہی رات کی نماز تہجد کی نماز نفل نماز دن کی اور نفل نمازوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تہجد ضرور پڑھا کرو۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز کو لازم پکڑو، ضرور پڑھا کرو تہجد، فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تہجد پڑھو تمہیں تمہارے رب کا قرب نصیب ہوگا۔ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہ معاف ہوں گے۔ وَمَنْحَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہ سے اللہ رب العزت تمہیں بچائے گے۔ تہجد ضرور پڑھا کرو، یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے تمہارے رب کا قرب نصیب ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، اللہ رب العزت تمہیں گناہ سے حفاظت فرمائیں گے، گناہ سے دور رکھیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہیں، یرا ظاہرھا من باطنھا، جس کے اندر کی چیز باہر سے نظر آتی ہے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہے۔ اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام، یہ بالا کھانے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، تیار فرما رکھے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے، غریبوں مسکینوں کو بھوکے کی حالت میں کھانا کھلائے، حاجت روائی کرے، وافشى السلام، اور سلام کو خوب پھیلائے، خوب عام کرے، وصلى باللیل والناس نیام، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہیں جو تہجد گزاروں کے لیے، رات کے اندر تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔
جس کی اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہے، یہ تہجد گزاروں کے لیے، تہجد کی نماز اہتمام سے رات کے اندر پڑھنے والوں کے لیے ایسے بالا خانے تیار کر رکھیں۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھنے والے مرد اور عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی ثم ایقظ امرأته فصلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس مرد پر رحم فرمائے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، جو رات کو جگ کے، قام من اللیل فصلی، جگ کر تہجد پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ ثم ایقظ امرأته فصلت، اور اپنے گھر والوں کو جگائے، وہ بھی نماز پڑھے۔ فإن ابت نزح فی وجہہ الماء، پس اگر وہ نیند کی غلبہ کی وجہ سے اٹھ نہ پائے، انکار کرے، تو ہلکا سا پانی کا چھٹا اس کے چہرے پر مارے جگانے کے واسطے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ اس عورت پر بھی رحمت فرمائے جو رات کو جگے، فصلت، جگ کر تہجد پڑھے، ثم ایقظ زوجہا فصلی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر کو بھی جگائے، وہ بھی نماز پڑھے۔ فإن ابا نزحت فی وجہہ الماء، پس اگر وہ نیند کی غلبہ کی وجہ سے نہ اٹھ پائے تو پانی کا چھینٹا اس کے چہرے پر مارے جگانے کے واسطے ہلکا سا، تاکہ وہ جگ کر بھی نماز پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مرد اور عورت پر، میاں بیوی پر رحمت فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہے کہ میاں بیوی، شوہر اور خاوند دونوں تہجد گزار ہو، راتوں کے اندر اگر شوہر جگے تو اپنی بیویوں کو بھی جگائے، اگر بیوی جگے تو اپنے شوہر کو بھی جگائے، اللہ ان دونوں پر رحمت فرمائے۔ اگر نہ جگے تو پانی کا چھینٹا ہلکا سا مار کر انہیں جگانے کی کوشش کرے۔ یہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا او صلی رکعتین جمیعا، جب مرد خاوند اپنے گھر والوں کو جگائے رات کے اندر تہجد پڑھنے کے لیے، اور میاں بیوی دونوں 2 رکعت پڑھے، کتب فی الذاکرین والذاکرات، اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ان دونوں کا نام لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز ایسی نماز ہے، اگر کوئی تہجد کا عادی ہے مگر کسی رات دن میں کام و کاج کی وجہ سے تھک کر رات کے اندر سویا، رات کے اندر نیند نہیں کھلی، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت انہیں تہجد کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں، اور رات میں ان کا سونا یہ انعام ہوتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے نسائی شریف کے اندر۔ اما عائشہ فرماتی ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من امرئ تکون لہ صلاۃ بلیل، جو شخص تہجد کا عادی ہو، فغلبہ علیہا نوم، پس کسی وجہ سے نیند کا غلبہ ہو جائے، رات کے اندر نہ اٹھ پائے، الا کتب اللہ لہ اجر صلاتہ، اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، اور اس کا سونا اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص بستر پر آئے اور نیت تہجد پڑھنے کی ہو، اللہ رب العزت انہیں تہجد کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں، اور رات بھر سونا ان کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبته عیناہ، جو شخص بستر میں آئے وہو ینوی، اور اس کی نیت کیا ہو، تہجد پڑھنے کی ہو، فغلبته عیناہ حتی اصبح، اس کی آنکھ لگ جائے حتیٰ کہ صبح ہو جائے، کتب لہ ما نویٰ،
اللہ رب العزت اس کے لیے وہی لکھتے ہیں جو اس نے نیت کی ہے، یعنی اسے تہجد کا ثواب اللہ رب العزت مرحمت فرمائیں گے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کا یہ سونا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صدقہ ہوا۔ گویا کہ اگر کوئی تہجد کا عادی ہو یا تہجد کی نیت کر کے رات کے اندر سوئے اور کسی وجہ سے آنکھ نہ کھل پائے تو دونوں کو اللہ رب العزت تہجد کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں، اور ان کا سونا گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہوا، اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھنے کی تاکید فرمائی، گرچہ یہ غیر سنت مؤکدہ ہے، گرچہ یہ نفل نماز ہے تہجد کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بد من صلاۃ بلیل، کہ تہجد ضرور پڑھا کرو، تہجد پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں، تہجد پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے گویا کہ فرمایا کہ تہجد ضرور پڑھا کرو، تہجد پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ولو حلب شاتن، اگرچہ جتنی دیر کی بکری کا دودھ بہا جا سکے، جتنی دیر بکری کی دودھ دوہنے میں لگے، اگر اتنا وقت میسر ہو تب بھی تہجد پڑھا کرو، تہجد ضرور پڑھو۔ اور آگے اللہ کے حبیب نے اس حدیث کے اندر فرمایا وما کان بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل، جو بھی نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے اس کا شمار تہجد میں ہوگا، چونکہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نفل پڑھی جائے گی اس کا شمار تہجد میں ہوگا، مگر تہجد کا جو ثواب ہے آخری رات میں جو پڑھنے کا ثواب ہے وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی آخری رات میں، گرچہ اس نماز کا شمار تہجد کی نماز میں ہو جائے گی۔ تو تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، جب تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے، اذان کا وقت، تب تک صبح صادق تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ اور تہجد کی نماز یہ 2 سے 12 رکعت تک ہے، 2 کر کے رکعت پڑھے، 2 رکعت، آپ کو جتنا آسانی ہو اتنا پڑھے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا میسر ہو آسانی ہو آپ پڑھے، 2 کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ 2 سے 12 تک ہے، اگر کوئی 12 پڑھنا چاہے 12 تک پڑھے، 8 پڑھنا چاہے تو 8 تک پڑھے، 2 کر کے یہ نماز پڑھے۔ اس نماز کو کس طرح پڑھے؟ جیسے اور نفل نماز پڑھی جاتی ہے کہ تہجد میں سب سے پہلے نیت کرے، اس کے بعد دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے اور نمازوں کی طرح یہ بھی نماز پڑھے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔